کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے، تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہیں. اب اور معتدوے تعداد میں آ گئے ہیں، تب آپ نے نظام سے ٹکر مول لی اور اس نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیا. بہت پیاری بات کہی ہے اکبر الہ آبادی نے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. ہمارے ہاں تحریکیں ہیں موبز کے ذریعے سے چاہتی کوئی چیز حاصل ہو جائے. خام دل، نہ ان کے دلوں میں ایمان، نہ ان کے عمل میں عمل صالح موجود، تو نتیجہ جو نکلے گا وہ پہلے سے معلوم ہے. صحابہ کرام مکے کے اندر خاک میں ملے، آگ میں جلے. یہ آپ کا ساحل قریبی ہے، یہاں پہ ریت ہوتی ہے نا، وہ ریت گیلی ہوتی ہے، اس کا آپ ایک گولا بنائیں اور شیشے پہ ماریں، شیشہ کھڑا رہے گا، وہ بکھر جائے گی ریت. اسی ریت کو آگ میں ڈال کر پکا لیجئے ذرا، وہ روڑا جو بنے گا وہ ماریے تو کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں. خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. یہ ہے طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری سٹیج حضور کے اس انقلابی عمل میں جنگ ہے، دو طرفہ جنگ. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ تم جنگ میں جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں. لیکن یہ ہے کہ آج کے دور میں اس مسئلے میں خصوصی اجتہاد کی ضرورت ہے. وہ میں پھر کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دو طرفہ جنگ کی بجائے ایک اور راستہ ہے جس کی سب سے پہلے نشاندہی کرنے والے مہاتما گاندھی تھے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. ہم نے تو انگریز کو کچھ نہیں کہا، ہم تمہارے کپڑا نہیں پہنیں گے تمہارا، ہم تو چرخہ کاٹیں گے، سوت کاٹیں گے، اس سے اپنی کھدر بنائیں گے، وہ پہنیں گے. اور کتنی بڑی چوٹ لگ گئی ان پر، کپڑوں کے انبار لگتے جا رہے ہیں، اتنی بڑی مارکیٹ کھوئی گئی. لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کہا. انہوں نے قانون تو نہیں بنایا ہوا تھا کہ ہمارا کپڑا ضرور پہنو گے تم. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. پھر آیا نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. پرماتما نے سمندر میں نمک پیدا کیا، ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا نمک لینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا؟ یو ہیو چیلنج دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی، جیلیں بھری، ہوا کہ نہیں؟ لیکن انہوں نے کوئی تشدد نہیں کیا، عدم تشدد. اس سے اگلا مرحلہ ہندوستان میں آیا ہی نہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز اتنا کمزور ہو چکا تھا، وہ فیصلہ کر چکا تھا اب اتنی دور دراز گزات کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ بستر طے کر رہا تھا اپنا. ذرا سوچئے، سونے کی چڑیا ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن کیا کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا؟ کیا کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا؟ آپ شیر کے منہ میں سے وہ سنہری چڑیا نکال رہے ہیں، لیکن نہ کسی انگریز نے کسی ہندوستانی کو، نہ مسلمان کو، نہ ہندو کو، نہ کسی مسلمان نے اور نہ کسی ہندو نے انگریز کو مارا. آپس میں لڑے ہیں، یہ بالکل دوسری بات ہے، اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری. آپس میں قتل عام ہوا ہے، لیکن یہ آزادی تو ملی ہے ان کے دینے سے. وہ جا رہے تھے خود ہی. آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ڈیٹ فکس کی تھی 48، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے 47 کے اندر کہا بس جانا ہے ہم نے. آخری سٹیج جو اس پروسیس کی ہے وہ ایران میں امام خمینی کا جو انقلاب آیا وہ تھا ان آرمڈ ریوولٹ. ہم کسی کو نہیں ماریں گے، ہم پر گولیاں چلیں گی، سینوں پر کھائیں گے.
20,000 سے لے کر 30,000 تک آدمی مارے گئے، تب وہ شہنشاہ بھاگا کہ نہیں؟ جو 2,500 سالہ جشن منا رہا تھا، جو سمجھتا تھا کہ میں وہی سائرس کے خسرو یا ذوالقرنین کا دور دوبارہ لے آؤں گا، وہ سلطنت عظیم. اور حال کیا ہوا بہادر شاہ ظفر کی طرح، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. یہ ہے آلٹرنیٹ عمل. اس پر پھر کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے حضور نے انقلاب برپا کیا، جیسے کہ داس کیپٹل وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے مونشویکس اینڈ بولشویکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. وہ مارکس جو ہے پیغمبر تو نہیں ہے، لیکن اپنی بغل میں کتاب لے کے آیا ہے. اور وہ داس کیپٹل کس قدر مؤثر تھی، اس نے کس طرح لوگوں کو پوزیس کیا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ زار کی فوجوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور گولیاں کھا رہے ہیں سینہ کھول کر. وہ ایک کتاب تھی، وہ بھی کتاب تھی. انقلاب روس داس کیپٹل کا نتیجہ ہے، اور انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا ذریعہ ہے. یہ ہے اس دور میں نے بتایا کہ سب سے بڑی ضرورت نظام عدل اجتماعی، اور اس کو قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن